السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 14ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کفار یہ آرزو کب کب کریں گے؟ موت کے وقت جب فرشتے ان کو جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصے بعد، یعنی جب وہ جہنم میں گناہ گار جو ایماندار ہوں گے، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور سزا کاٹ لیں گے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ نکال کر اور نہر حیات کے اندر غوطہ دے کر پھر جنت میں ان کو بھیجا جائے گا، تو اس وقت بھی وہ کفار جو ہے ان کو دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے اور اپنے گناہ کی سزا کاٹ کر پھر جنت کے اندر داخل ہو جاتے۔ یا یہ آرزو جو ہے دنیا میں بھی اس وقت کریں گے جب مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے، تو ان کو دیکھ کر یہ کفار چاہتے ہیں کہ کاش یہ مسلمان ہوتے تاکہ یہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، آپ انہیں کھاتا پیتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ہی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ یہ کافروں کے کفر اور عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ مطلب یہ کہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، کہ فرشتے جو ہے یہ حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور جب وہ اتر جاتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ فرشتے یا تو موت کے وقت اترتے ہیں یا پھر عذاب کے وقت اترتے ہیں، اور اس وقت پھر انسان کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ عذاب آئے تب بھی اور اگر موت واقع ہو تب بھی مہلت ختم ہو گئی تو بس پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرشتوں کو دیکھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ وہاں چڑھیں بھی تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمانوں میں برج بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔
یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ان کا تو یہی طریقہ کار رہا ہے، جس بھی دور میں کوئی پیغمبر آیا اس کو جھٹلایا گیا ہے، یہ بھی اسی لیے آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کا جو کفر و عناد ہے وہ اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان میں آ جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، اور یہ کہیں گے کہ ہماری تو آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی تب بھی یہ رسول کی تصدیق نہیں کریں گے بلکہ اس کو جادو قرار دیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ بروجن برج کی جمع ہے جس کی معنی ظہور کے ہیں، اسی سے تبرج ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بلند ہوتے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود کے شر سے۔ رجیم کا جو لفظ ہے یہ مرجوم کے معنی میں ہے، یعنی رجم کے معنی ہوتے ہیں سنسار کرنے کے، پتھر مارنے کے۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا کہ جب یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے، پھر رجیم ہونے کے ساتھ ملعون اور مردود ہونا بھی لازم آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان کو یہ مار کر قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے بدحواس اور پاگل کر دیتا ہے اور وہ بچ کر پھر واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ اور ہم نے بھوجل ہوائیں بھیجیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے لیے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تو تم ذخیرہ رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو، یہ ہماری ہی قدرت اور رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ چشموں اور کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے، تو ہم ہی ہیں جو تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی تراب کہلاتی ہے، بھیگی ہوئی مٹی طین ہے، گوندی ہوئی اور بدبودار مٹی کے لیے حمأ مسنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ حمأ مسنون خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو صلصال، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو پھر فخار بن جاتی ہے، یعنی کہ ٹھیکری کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا یعنی کہ حمأ مسنون گوندی ہوئی اور سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا، جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا تو صلصال ہو گیا، تو اس میں روح پھونک دی گئی۔ اسی صلصال کو قرآن میں دوسری جگہ کل فخار یعنی کہ فخار ٹھیکری کی مانند بھی قرار دیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ،
اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا، تجھے مہلت ہے اس دن تک کی، روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے منتخب کیے ہوئے بندوں کے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا، اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع کر دیا گیا ہے اور یہ اب جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ شیطان نے جو وجہ بتائی کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی اس کا خیال تھا کہ وہ زیادہ بہتر اور برتر ہے کیونکہ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، تو اسی وجہ سے اس نے اپنے اوپر فخر و غرور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ بس اب وہ جنت سے نکل جائے۔ تو جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی میں تو ہر ایک کو بہکاؤں گا لیکن جو لوگ تیرے چنے ہوئے ہوں گے وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری بات نہیں مانیں گے وہی میرا سیدھا راستہ ہوگا۔ تو ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندوں پر تمہیں کسی طرح کا بھی کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن تم انہی کو قابو میں کر سکتے ہو جو بہکے ہوئے ہوں گے، جو گمراہ ہوں گے اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہوگی۔ تو جو تمہاری پیروی کرے گا ایسا شخص پھر جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر آگے کچھ جہنم کی صفات ہے کہ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشیں اور کینہ تھا ہم سب کو نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سلامتی یعنی کہ ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے، یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ اور دنیا کے اندر آپس میں انسانوں کے دلوں میں جو حسد اور بغض اور عداوت کے جذبات ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے، تبھی تو پھر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا۔ دل کے اندر میل ہو تو پھر بھلا انسان کہاں آمنے سامنے بیٹھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب ان کے دل صاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے پھر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔
ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی باتیں کی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے تب، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو کہ بہت ہی دردناک ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں جو علم والا ہوگا۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کے کہ ہم ان کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کے بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تھا، جیسا کہ سورہ ہود کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بھی علم غیب نہیں رکھتے، اور اگر پیغمبر علم غیب رکھتے ہوتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ مہمان جو ہیں یہ فرشتے ہیں اور ان کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ان کو انسان سمجھا اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے اندازے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت ہی دینے نہیں آئے بلکہ ان کی آمد کا کوئی اور مقصد ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے پھر پوچھ لیا کہ تم اور کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک اور شبہ کر رہے تھے۔ ہم تو تمہارے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہم ہیں بھی بالکل ہی سچے، یعنی کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، کیونکہ عذاب کے معاملے میں تمام قوموں کا ایک ہی متفقہ وہ رہا کہ جب پیغمبر ان کو عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے کہ یہ کون سی چیز ہے اور اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ تو اسی لیے ان کو شک اور شبہ تھا، تو اب ان کے اوپر عذاب آ چکا تھا۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اسی کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے رہے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تمہاری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ یہ جو تفصیل ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی، یہ ہم پیچھے سورہ ہود کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے، جس سے آپ کا شرف اور فضل واضح ہوتا ہے۔ تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر برسائے اور پتھر۔ یقیناً نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور یہ بستی ایسی جگہ پر ہے جو عام راہ گزر ہے اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگاڑ نے آ دبوچا، پس ان کے کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ہجر جو ہے یہ قوم سمود یعنی کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی بستی کا نام تھا ہجر، کیونکہ وہ پتھروں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے تو اسی کی مناسبت سے ان کا جو نام تھا وہ ہجر پڑ گیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے۔ سبعا من المثانی سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہیں اور جو ہر نماز اور نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ مثانی کے معنی ہوتے ہیں بار بار دہرانے کے، اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں اور کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تمہارے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم ہی کافی ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، اور یقین سے مراد ہے موت، یعنی کہ جب تک موت واقع نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یا اس سے وہ عذاب مراد ہے جو مشرکین طلب کیا کرتے تھے، اور یہاں پر اس کو مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کا وقوع جو ہے وہ نہایت ہی یقینی چیز ہے۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر روح سے مراد وحی الہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اور یہاں پر عبادی ہی سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں۔
اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب تم چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ خچروں کو، گھوڑوں کو اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا کہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہاری لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اسی نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انعامات کا ذکر کیا ہے، مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں انسانوں کو، اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ پہاڑوں کا جو فائدہ ہے وہ بھی بتایا کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر پہاڑ زمین کے اوپر نہ ہوتے تو زمین کے اوپر رہنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ میخوں کی طرح زمین کے اوپر گھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ بالکل ایسے لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر زمین بوس ہو جاتی ہیں، تو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہر وقت ہلتی رہتی اور اس کے اوپر سکینت جو ہے ہوتی ہی نہیں، یعنی انسان رہ ہی نہیں سکتا تھا اس کے اوپر۔ اور یہاں پر ستاروں کا بھی مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی پائیں، تاکہ یعنی کہ راستہ بتانے کا سبب ہیں، قسمت کا حال نہیں بتاتے وہ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل بھی نہیں سوچتے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتیں گنوانا چاہے تو تم اسے گن نہیں سکتے۔ بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی جن ہستیوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں مدد کے لیے وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردے ہیں، وہ زندہ بھی نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر پھر یعنی کہ شرک کا رد کیا جا رہا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں وہ نمبر ایک وہ مردہ ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ کہ وہ اس حد تک مردہ ہیں کہ ان کو بالکل شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا کب جائے گا۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔
بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت والے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی، آخر کار اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گرا دیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے۔ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی، اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہاں تم ہمیشہ رہو گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خیر، اور ان لوگوں کے لیے اچھائی ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ چاہیں گے، نیچے نہریں بہتی رہیں گی، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلہ عطا فرمائے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مرتے ٹائم ہی ان کو خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں، خوشبودار کفن آ جاتے ہیں، خوبصورت چہروں والے فرشتے آ جاتے ہیں ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے، اور سلام کہتے ہیں ان کو، اور آرام سے ان کی روح قبض کر دی جاتی ہے، اور ان کو پھر جنتوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ طیبین ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طہارت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ روحانی بھی طہارت ہوتی ہے ان کی، کیونکہ انسان کی موت اسی حال میں ہوتی ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کراؤ اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچاؤ۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگرچہ آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، لیکن اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔
بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش لوگ اس سے واقف ہوتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر آپ نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لیں۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی جانب اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو کچھ نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بدترین چالیں چلنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے آ جائے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، یا وہ ان کو چلتے پھرتے ہی پکڑ لے اور وہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس بے شک یقیناً تمہارا پروردگار بہت شفقت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ تم دو الہ نہ بناؤ، الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہی ہے، تو پس مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے دین ہے۔ کیا پھر اللہ کے سوا وہ دوسروں سے ڈرتے ہیں؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، اور جب اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزوں سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ، تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں دم گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ، کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ کیونکہ عرب کے جو بعض قبائل تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر انہوں نے دو طرح کے ظلم کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کی جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، پھر اولاد بھی مؤنث مقرر کی جو کہ اپنے لیے ان کو پسند نہیں ہے۔ اسی چیز کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ کیا تمہارے لیے تو لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، تب تو یہ بڑے ہی ظلم کی تقسیم ہے، یعنی کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی مثال بہت ہی بری ہے۔ اللہ کے لیے بہت ہی بلند صفت مثال ہے اور وہ بہت ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور وہ دوزخیوں کے پیشرو ہیں۔ واللہ، ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا، اور وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں کے اندر بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں سے جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں اپنے گھر بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ شہد ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا نہیں ہے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ یعنی کہ میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے، پچنے لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، قدرت والا ہے۔ کیونکہ جب انسان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو عقل بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے اور وہ نادان بچے کی طرح بن جاتا ہے۔ تو یہی ارذل العمر ہوتی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں فضیلت دے رکھی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اس کے ساتھ تو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب خود کسی کو کوئی رزق دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ برابر نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر ایک غلام کی مثال دی گئی ہے اور ایک آزاد کی۔ پہلا شخص جو ہے وہ غلام ہے اور دوسرا جو ہے وہ آزاد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
تو جب یہ دونوں مخلوق ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمہارے معبودان باطلہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اور تمہارے جو معبود ہیں وہ مخلوق ہیں۔ اللہ دو شخصوں کی ایک مثال بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو سیدھی راہ پر ہے اور وہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو بوجھ بنا ہوا ہے اور بہرا بھی ہے، سنتا بھی نہیں ہے، تو وہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا چھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو مسخر ہیں آسمان کی بلندیوں میں یا آسمان کی فضاؤں میں، لیکن ان کو کوئی بھی تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، اور اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کا کہا جائے گا۔ یعنی کہ قیامت والے دن ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، کہ ان کو ایسی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں یا اس کے آگے پھر توبہ کر سکیں، کیونکہ یہ مہلت ان کو دنیا کے اندر دی جا چکی تھی، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اب جو ہے یہ وقت ختم ہو گیا۔ تو آخرت جو ہے یہ دارالعمل نہیں ہے، وہ تو دارالجزا ہے۔ اب وہاں پہ صرف بدلہ ہی بدلہ ہے، جو بھی کچھ کر کے آیا ہوگا اس کا وہاں پہ اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے تم تو بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے رہیں گے بوجہ اس کے جو یہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں کے اوپر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی کہ ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تمام امتوں اور تمام انبیاء کے اوپر پھر گواہی دے گی۔
بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا اور بری باتوں سے منع کرنے کا اور زیادتی اور گناہ سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور عہد پورا کرو جب بھی تم کوئی عہد کرو۔ وَلَا تَنقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ تم اپنی قسموں کو توڑو ان کے پختہ ہونے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیزیں ہی تمہارے لیے بہتر ہیں بشرطیہ کہ تم میں علم ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور ان لوگوں کو جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا ان کے اجر کی، اور جو کچھ اچھے کام وہ کرتے تھے۔ جو بھی شخص نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ایماندار ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت ہی بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھتے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اگرچہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مخاطب آپ کی ساری امت ہے، یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ بے شک اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، اور وہ لوگ مشرک بھی ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں، یعنی کہ جب ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس کی حکمت اور مصلحت صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے مطابق وہ احکام میں رد و بدل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ اے محمد یہ کلام تو تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے بے علم ہیں، اس لیے یہ نسخ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں جانتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کو جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، جنہوں نے اس کو پوری سچائی کے ساتھ لا کے یہاں پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہارے دل پر اتارا گیا ہے۔
اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ بعض غلام تھے جو تورات اور انجیل کے علم سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور ان کی جو زبان تھی وہ غیر فصیح تھی۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں شخص ہے، فلاں غلام ہے جو آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جس آدمی یا جن آدمیوں کا یہ نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے، جبکہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت اور بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے، اور چیلنج کے باوجود اس کی مثل ایک صورت بھی کوئی بنا کر نہیں پیش کر سکا۔ تو بھلا یہ کیسے کسی ایسے شخص کا کلام ہو سکتا ہے جس کو عربی خود ہی ٹھیک سے نہ آتی ہو؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ اور افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ نہ اس کی بیوی سے اس کو جدا کیا جائے گا اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب کر رکھا ہے۔ یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا نظر آئے گا اور ہر شخص کے کیے ہوئے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آتی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ ہی وہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا بہتان ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت ہی معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو پھر آپ کا رب بلا شک اور شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔
کیونکہ جہالت جو ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ جہالت ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا اس کو. دوسری جہالت یہ ہوتی ہے کہ جذبات کا غلبہ ہو انسان کے اوپر، کیونکہ جب جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اس وقت سلب کر لی جاتی ہے، اس کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا. جیسے کہ انسان جب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کرے، یا اسی طرح دیگر جو جذبات ہیں وہ بھی اگر غالب آ جائیں تو انسان جہالت کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی لیے جو لوگ برے اعمال کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ کہا کہ برے اعمال کر لیتے ہیں جہالت کے ساتھ، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. یعنی توبہ کر لی اور اصلاح کیسے کی کہ اس عمل کو انہوں نے پھر چھوڑ دیا، دوبارہ اس گناہ کو نہیں کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. امت کے معنی پیشوا اور قائد کے بھی ہیں، جیسا کہ اس کے ترجمے سے بھی واضح ہے، اور امت بمعنی امت کے بھی ہے. اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ پوری ایک امت کے برابر تھا، یعنی ان میں اتنی خوبیاں تھیں جیسے کہ پوری ایک جماعت کے اندر ہوتی ہیں. اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے. اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں ہدایت بھی دی تھی سیدھے راستے کی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے. اس آیت کے اندر تبلیغ اور دعوت کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں جو کہ حکمت ہے اور موعظہ ہے اور حسنہ ہے، اور ایسی بات کہنی ہے جو دلوں کے اندر اتر جائے، یعنی نرمی والی بات. اور یہاں حکمت سے مراد قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ باتیں اور ان سے زیادہ اور حکمت والی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے. اور اگر بدلہ بھی لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ اپنا سینہ تنگ کریں اس چالوں سے جو یہ چلتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور وہ نیکوکار بھی ہیں. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر بھی اس وقت ہی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے، ان کی چالوں سے آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.